مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کا مہینہ اپنی جو پوری آب و تاب کے ساتھ آیا تھا، اپنی رحمتیں لے کے آیا تھا، ان رحمتوں میں ہم سب نے اپنا حصہ پایا، اور اس کے بعد عید الفطر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا اور شکر کا دن ہے، تجدید عہد کا دن ہے، وہ گزارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورا سال روزہ رکھنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اس کی ایک دلیل قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی بھی نیکی لے کے آتا ہے اللہ اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھا کے اسے اجر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ رمضان کے جس نے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، یہ 36 روزے جو شخص رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا کے حساب سے، یعنی کہ 360 دنوں کے برابر اجر مل جاتا ہے۔ یہ شوال کے روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ روزے 2 شوال سے 7 شوال تک یا پورے ماہ مبارک کے اندر رکھے جائیں گے؟ عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چاہے آپ 2 شوال سے لے کے 7 شوال تک مسلسل یا پورے مہینے میں جب چاہیں یہ روزے رکھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ارشاد ہے، اور اس ارشاد میں 2 شوال سے 7 شوال تک کو مقید نہیں کیا گیا، بلکہ عمومی طور پہ پورے ماہ مبارک کے اندر یہ روزے رکھنے، چاہے یہ روزے کوئی مسلسل رکھے 2 شوال سے شروع کر کے یا اسے پورے مہینے کے اندر رکھے۔ اور جو لوگ ہر مہینے سنت کے مطابق جمعرات اور پیر اور چاند کی 3 تاریخیں 13، 14، 15 ایام 20 میں روزے رکھتے ہیں، اگر وہ اپنے ان معمول کے روزوں میں بھی نیت شوال کے روزوں کی کر لیں گے شوال کے مہینے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی اجر عطا فرمائیں گے، اور یہی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیں گے، اور ان کا جو سنت پہ عمل کا وہ معمول ہے اس معمول کے مطابق بھی اللہ اجر انہیں دیتے رہیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہیں، اللہ رحیم و کریم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ اگر نیت ریاکاری سے پاک ہے، نیت دکھلاوے سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت پہ اجر دیتے ہوئے اسی طریقے سے انعام عطا فرمائیں گے جس طرح اللہ کا وعدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو جسے موقع ملے تو وہ اس اجر کو ضائع نہ ہونے دے، بلکہ اس ماہ مبارک کے اندر یہ 6 روزے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا یہ جو بہترین ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اسے حاصل کر لے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ اس کے سارے کاموں میں آسانیاں کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا جو مقصود ہے تقویٰ، اسے تقویٰ کے اعلیٰ منصب پہ فائز فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وہ کام جو سنت کے ضمن میں آتا ہے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ریاکاری اور دکھلاوے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔